آج ہم موبائلوں میں بڑے آسانی سے سیلفی ٹچک لے لیتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے شریعت کے نظر۔ بہت سے جگہوں میں ہم لوگوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ مولانا ذرا سیلفی فوٹو زیب و زینت کے لیے شریعت کے نظر میں بالکل الاؤ نہیں، پرمیشن نہیں۔ میرے بھائیو، پتہ ہے اس عورت نے کیا کہا؟ عورت ہے، ایک رائٹر، بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت بڑے، اظہار الحق صاحب، اس سے کہا کہ یہ مسلمان تھے اور اسلام میں فوٹو کھینچنا جائز نہیں، تو اس بادشاہ نے کیوں تصویر بنائی؟ کتے کی تصویر بنا دی، شیر کی تصویر بنائی، اور انسانوں کی بھی تصویر ہے۔ تو میرے بھائیو، پتہ اس عورت نے کیا کہا؟ ایسے نامی مسلمان ہوگا، اللہ کے نبی کی سنت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ وہ رائٹر خاموشی سے سننے لگا۔ اس رائٹر نے کیا سوچا، دل میں کیا کہا، بلکہ کہا تم کو کیا پتا ہمارے محمد کے بارے میں؟ تم کیا جاننے گئے حدیث کیا؟ تم کیا جاننے گئے قرآن کیا؟ تم کیا جاننے گئے کہ محمد آخری نبی؟ تمہیں کیا پتا؟ ہم ہیں نبی والے، ہم ہیں محمد والے، ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ یہ بات ان کو کہی تو وہ عورت، وہ انگریز عورت، وہ صرف عورت نہیں، اس نے صرف بائبل کو نہیں پڑھا تھا، اس نے صرف متی مرقس لوقا یوحنا کا انالائز نہیں کیا تھا، بلکہ کئی سال سے محمد الرسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کر رہی تھی۔ قرآن میں جو محمد کے بارے میں باتیں بتائی گئی اس کا مطالعہ کی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا آئیے بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر، باتیں کرتے ہیں، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کی زندگی سیرت و سنت سے خالی، اور یہ جو بادشاہ تھا یہ بھی صرف نام کا مسلمان بادشاہ تھا، اس کی بھی زندگی سیرت و سنت سے خالی تھی۔ اس کے بعد بحث شروع ہوتی۔ اس عورت نے کیا پوچھا؟ کہا کہ مسلمان صاحب، مولانا صاحب، رائٹر صاحب، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم زمین والوں کے لیے، دونوں جہان کے مخلوقات کے لیے، اے اللہ کے نبی آپ کو رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کن کے لیے؟ دونوں جہان والوں کے۔ اب دونوں جہان میں جیسے اس دنیا میں تو ہندو بھی ہیں، اس دنیا میں تو کرسچن بھی ہیں، اس دنیا میں تو انگریز بھی ہیں، اس دنیا میں تو جین بھی ہیں، اس دنیا میں تو بودھ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، پھر پتہ کیا ہوا؟ اس عورت نے کیا کہا؟ آپ کو پتہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا کیا مطلب ہے؟ رائٹر صاحب بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو بھیجا رحمت بنا کر۔ کہا کس کے لیے؟ کہا مسلمان کے لیے۔ کہا نہیں، ہر کسی کے لیے بنا کر بھیجا۔ بھارت کی دھرتی پر غیروں کے لیے بھی مسلمان رحمت للعالمین تھے محمد۔ RSS والوں کے لیے بھی رحمت ہے، VHP کے لیے بھی رحمت ہے، ہندو مہاسبھا کے لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے، انڈونیشیا سری لنکا والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہر ایک کے لیے محمد رسول اللہ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو پتہ اس نے تفسیر شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے شہر کے لوگ، آپ کے بھارت کے لوگ اسپین کیوں جاتے، امریکہ کیوں جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو وہاں سے واپس آتے ہیں پیسہ کمانے جاتے، اور جب جاتے تو وہیں پر جا کر بچ جاتے۔ وہاں سکون کی زندگی ہے، وہاں خوشحالی ہے، وہاں پر عزت ہے، وہاں پر دولت کا انبار، لیکن آپ لوگوں کی یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب رحمت ٹوٹل وہیں پر ہے۔ تو اس عورت نے کہا یورپ کنٹری، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برطانیہ، اسپین، آسٹریلیا، یہ سب جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز، یورپ کنٹریز ہیں، خوشحال ہیں، خوشحال، عزت دار۔ آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ ویزا بناتے،
نوکری کہاں لگے؟ اسپین میں لگنا چاہیے. ہماری نوکری کہاں لگنی چاہیے؟ امریکہ میں لگنا چاہیے، لندن میں لگنا چاہیے، انگلینڈ میں لگنا چاہیے. اور جا کر وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں تو فخر کرتے. اس عورت نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کہا اس لیے. اس عورت نے پھر جواب دیا کہ رائٹر صاحب، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محمد الرسول اللہ رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور محمد الرسول اللہ کا رحم و کرم زیادہ ہم لوگوں کے اوپر ہے. کہا کیسے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، مسلمان ہم ہیں، تم تو یہودی ہو، تم تو نصارہ ہو، تم تو جوان بیٹیوں کو چرچ میں بھیج دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جو ایشور کے نام پر قربان ہو جائے وہ بہت بڑی ہے سچی ساوتری. ہم اپنی بیٹیوں کو برقعے میں رکھتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں. کہا کہ نہیں، اسی سے کام نہیں چلے گا. کہا پتہ تمہارے گھر میں کیا لکھا ہوتا؟ ھذا من فضل ربی. لیکن تمہارے گھر کے اندر جو دولت اور رزق جاتی ہے وہ حرام کمائی کی جاتی. کہا کہ ہمارے کنٹری کے اندر چلے جاؤ، کسی بھی گھر کے اندر کوئی بھی بندہ حرام کمائی نہیں کرتا. کہا کہ تمہاری گاڑی میں کیا لکھا ہوتا؟ تمہاری دکانوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ اللہ نے کیا دی ہے، لیکن اس دکان کے اندر بےایمانی ہوتی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اپنے غلط مال کو غلط طریقے پر بیچتے ہو. ہم ویسٹرن کنٹری کے لوگ ایسا نہیں کرتے. ہم مر جائیں گے لیکن اگر کسی مال میں کوئی کھوٹ ہوگا، کوئی غلطی ہوگی، کمی ہوگی تو کسٹمر کو بتائیں گے کہ اس مال کے اندر اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کو دیکھ کر کے لیجیے. کہا کہ تمہارے بچے جھوٹ بولتے ہیں نا، ہمارے بچے جھوٹ نہیں بولتے. اور اسلام میں ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے. تم لوگ وعدہ کرتے ہو تو پورا نہیں کرتے. اور ہم لوگ نوکر نہیں رکھتے. نوکر، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنا کام خود سے کیا کرو. محمد خود سے جوتا اپنا چپل صاف کر لیتے تھے، اپنا چپل بھی سی لیتے تھے، اپنے کپڑے خود سے دھوتے تھے محمد رسول اللہ. کہا کہ تم لوگ عمل کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو. ہم لوگ عمل کرتے. ہمارے ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھیے، برطانیہ میں دیکھیے، یورپ میں دیکھو، مسلمانوں کتنا بڑا ادیوگ پتی انگریز ہوگا، اس کا کوئی غلام یا کوئی نوکر نہیں ہوگا. وہ خود سے کام کرتا، وہ خود سے گاڑی چلاتا. لیکن ہم لوگ اللہ کے نبی کی اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. ہم لوگوں کو اللہ اگر کوئی دولت دے دے تو دادا گیری کرتے کہ مولانا عبداللہ صاحب ہمارے پاس دولت ہے، آپ جھک جاؤ، دیکھو میرے پاس 5 نوکر ہے، دیکھو میرے پاس 10 نوکر ہے. وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بتاؤ آپ کے بھارت میں، آپ کے بنگلہ دیش میں، آپ کے افغانستان میں، آپ کے یورپ کنٹری، آپ کے عرب کنٹری میں ایسا ہے کہ نہیں؟ عرب کنٹری کے اندر یہ جتنے بھی بادشاہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے جن کو دولت دی تو غریبوں پر خرچ کرنے کے بجائے کیا خرچ کرتے ہیں؟ وہ لوگ سونے کی گاڑی بنا رہے ہیں، سونے کے لیے تالا بنا رہے ہیں، چاندی کنڈی گھر میں لگاتے تو سونے کا، ہیرے کا یہ چیز. اور وہ لوگ انگریز لوگوں کے پاس اللہ دولت دے دے تو وہ کبھی بھی اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا کہ آپ محمد الرسول اللہ کا کیا فرمان؟ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے مت پہنو فخر کے طور پر اور نمائش کے طور پر. اگر کپڑا پہنو گے تو کل قیامت میں رسوائی ہوگی. بڑا ہم میں سے دیکھ لیجئے، وائٹ ہاؤس میں بھی جب جاتا ہے وہاں کا پریزیڈنٹ تو سیدھے سادے وہی کوٹ پینٹ ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ سونے کے یا چاندی کے پانی سے بنا ہوا نہیں ہوتا ان کی ڈریس. وہی کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر چلے جاتے. اور انگریز کو دیکھو، ہم لوگ رہتے ہیں تو وہی ڈھیلے ڈھالے پینٹ پجامہ میں رہتے ہیں، زیادہ کوئی آؤ بھاؤ نہیں. محمد کی حدیث پر تو ہم لوگ عمل کر رہے ہیں. بھلا آپ کے گاؤں میں چلے جائیں، چاروں طرف گندگی ہی گندگی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الطہور نصف الایمان. ہمارے علاقے میں آ جاؤ،
چاروں طرف صفائی صفائی نظر آئے گی۔ تقریباً اس نے 25 سے 30 ایسی حدیثیں بتائی جس پر ان مسلمان صاحب کا عمل نہیں تھا، اس انگریز پروفیسر کا اس پر عمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جو بھی آدمی محمد کی سنت پر عمل کرے گا اللہ کی رحمت اس پر ہوگی، وہ دنیا میں تو ضرور کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ، اگر کافر ہے تو جہنم، اگر ایمان والا ہے تو جنت۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ ڈھونگی مسلمان ہو، کتنے لوگوں کو تم نے پیسے بانٹے بتاؤ، ہمارے پاس کھانا بچ جاتا ہے تو ہم ان کھانوں کو ٹوکری میں ڈال کر سڑک کے کنارے غریب کو دے دیتے ہیں، اور نبی کا فرمان ہے، بلکہ تمہارے نبی نے غریبوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے، تم نے کھلایا نہیں کھلایا؟ سنت پر کس نے عمل کیا؟ میں نے کیا، میں کرسچن ہوں، میں انگریز ہوں، لیکن میں نے سنت پر عمل کیا، تم نے نہیں کیا، تو رحمت کس پر نازل ہوگی؟ مجھ پر نازل ہوگی دنیا میں۔ اور آگے کیا کہا کہ تمہارے ہاں جب پیسہ ہو جاتا ہے منتری شنتری پہ، تو جو سرکاری دولت ہے اس کا نگہبانی ہونا چاہیے۔ جب سرکار بنتا ہے، پی ایم سی ایم بن جاتا ہے تو گھوٹالہ کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بیت المال سرکاری دولت عوام کی ہوتی ہے، ایک امانت ہے، اس کو غلط طریقے پر خرچ مت کرو۔ ہمارے ہاں اگر امریکہ پریزیڈنٹ ہوگا، یا اگر برطانیہ کا اگر کوئی پرنس ہوگا، انگلینڈ کا کوئی پرنس ہوگا، اس کو ہر 4 سال 3 سال 5 سال ہر سال میں آڈٹ دکھانا ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی سرکاری دولت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ کے کنٹری میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آپ کے کنٹری میں دولت لوٹ لیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے کا گھپلہ کر دیا جاتا ہے، تو سنت پر کس نے عمل کیا؟ ہم نے عمل کیا کہ تم نے عمل کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انگریز نبی کی سنت پر اس کو وشواس ہے، اس کو یقین ہے، وہ عمل کر رہا ہے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم کو اس پر وشواس نہیں۔ تو آخر میں کیا کہا کہ میں تمہارے محمد کے اللہ سے امید کرتی ہوں کہ میں مروں گی، موت سے پہلے اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ایمان نصیب کرے گا اور میں ایمان کی حالت میں مروں گی۔ لیکن اپنی زندگی دیکھنا کہ تمہاری قوم ایمان جیسی دولت کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہی؟ تمہاری کوئی اہمیت نہیں، تمہاری دھرتی میں کوئی پوچھ نہیں، تم کو جانوروں کے نام پر مار دیا جاتا ہے، ٹوپی داڑھی کے نام پر تمہارا موب لنچنگ کیا جاتا ہے، کیونکہ تمہارا وشواس قرآن پر، نبی کی سنت پر اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا